بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی جاوید بہت کمزور تھا۔ اس کا وزن لڑکیوں سے بھی بہت کم ہوتا تھا۔ اس کی کمر اور ہاتھ بھی بہت پتلے پتلے تھے۔ چہرے کی ہڈیاں بھی صاف نظر آتی تھیں، جبکہ ہمارے گھر میں سبھی بہت صحت مند تھے سوائے اس ایک بھائی کے۔ کبھی کبھی ہم بہت حیران بھی ہوتے کہ ہمارے گھر میں اتنا کمزور بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اس کی تو شکل بھی ہم سے نہ ملتی تھی۔ ہم نے اس کی کمزوری کا علاج کروایا، اچھے اچھے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، لیکن اس کی صحت میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر ہم ایک ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئے، جس نے ہمارے بھائی کا علاج شروع کیا اور علاج کی چند شرائط بتائیں، جسے سنتے ہم دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے بھائی کا علاج کروں گی اور تمہارا بھائی بالکل صحت مند بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے بھائی کی شادی میری نرس سے کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ہم بری طرح ٹھٹک گئے کہ بھلا علاج کی یہ کیا شرط ہوئی۔ ہم نے صاف انکار کر دیا کہ ہم یوں کسی بھی ایری غیری نرس سے اپنے بھائی کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو میری بات سنتے ڈاکٹرنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، پھر میں بھی علاج نہیں کروں گی، تمہیں جس ڈاکٹر سے کروانا ہے جا کر کروا لو آپ۔ ہم اپنے بھائی کو گھر واپس لے آئے۔ اب تو میرا بھائی کمزوری سے بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ ہم اسے دوسرے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، پر یہ سنتے حیران رہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کا کوئی علاج ہی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کمزوری سے وہ مفلوج بھی ہو جائے۔ ہم یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ بھلا اب کیا کریں۔ اپنے بھائی کو یوں برباد ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ہم واپس اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس نے نکاح کی شرط رکھی۔ ہم اسی ڈاکٹر کے پاس واپس گئے۔ وہ ڈاکٹر ہمیں دیکھتی عجیب طریقے سے مسکرائی، جیسے اسے یقین تھا کہ ہم واپس ضرور آئیں گے۔ ہم نے اسے بتایا کہ باقی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن اس ڈاکٹرنی نے اطمینان سے کہا، اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن میری اب بھی وہی شرط ہے کہ تم اپنے بھائی کی شادی میری نرس سے کرو گی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی نظر میں کوئی نہ کوئی بڑا عیب ہوگا، لیکن ہم نے سوچا کہ جیسے ہی ہمارا بھائی ٹھیک ہوگا ہم اسے طلاق دلوا دیں گے۔ ہم نے حامی بھر لی اور اپنے بھائی کو بھی منا لیا۔ ڈاکٹرنی نے اگلے دن ہی نکاح رکھا۔ ہم نے نکاح سے پہلے لڑکی سے ملنے کی خواہش کی تو ڈاکٹرنی نے منع کر دیا، ساتھ کہا کہ جب وہ رخصت ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ چلی جائے گی تب دیکھ لینا شکل بھی۔ ہم بری طرح چونک گئے کہ رخصتی بھی ابھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ بات تو ہم نے امی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ خاموشی سے نکاح کریں گے اور بھائی کے ٹھیک ہوتے ہی طلاق۔ اس نئی شرط پر ہم بری طرح پریشان تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے مان گئے اور ہاسپٹل کے بند کمرے میں ہی میرے بھائی اور ڈاکٹرنی کی نرس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی وہ مکمل گھونگھٹ لیے ہوئے تھی۔ گھر آ کر ہم اسے بھائی کے کمرے میں لے جانے لگے تو اماں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم نے بھائی کا نکاح کر دیا اور یہ اس کی دلہن ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں بری طرح غصہ ہو گئیں اور بولی، ارے وہ پہلی مریض ہے، اپنا وزن تک نہیں سنبھال سکتا، بیوی کیسے سنبھالے گا؟ اور اس لڑکی نے اس سے شادی کیوں کر لی؟ کہیں یہ بھی تو اسی کی طرح بیمار نہیں؟ اماں کی بات پر ہم خاموش کھڑے رہے، جبکہ اماں کا غصہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے آگے بڑھتے جو ہی نرس کے اوپر سے گھونگھٹ کھینچا، ہم نے اس نرس کو دیکھا تو سر پر بم پھوٹ گیا۔ ہم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ ایسی ہی حالت اماں کی بھی تھی کہ وہ بھی بت بنی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جب یقین آیا تو میں نے آنکھیں میچ کر واپس کو دی کہ شاید میرا وہم ہو، پر وہ حقیقت تھی۔ جو نرس میرے بھائی کی دلہن تھی وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی بیمار یا مریضہ نہیں، بلکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم نظر پلٹنا ہی بھول گئے، بالکل موم کی گڑیا جیسی نازک اور حسین۔ ہمارے منہ میں الفاظ نہ بچے تھے۔ جب میری بہن اسے بھائی کے کمرے میں چھوڑ آئی، اماں اب تک سکتے میں تھی۔ جب ہوش آیا تو ہم سے کڑے تیوروں سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی اور اس نے تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کے لیے کیوں حامی بھری؟ کیا تم لوگوں نے مجبور کیا ہے؟ امی کا سوال غلط نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی اس نرس کو دیکھتا تو یہی پوچھتا۔ البتہ ہم بھی اب یہی سوچ رہے تھے کہ کیا اس ڈاکٹرنی نے اس نرس کو مجبور کیا ہوگا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو میرے بھائی کی حالت تھی اس کے پرتو تو کوئی لڑکی خوشی سے نہیں مانتی۔ یقیناً اس ڈاکٹرنی نے کوئی بڑا کھیل رچایا تھا۔ ہم نے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس ڈاکٹرنی نے شرط رکھی اور کیسے سب ہوا۔ یہ سنتے اماں کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ اٹھ کر بھائی کے کمرے میں گئیں اور بیڈ پر گھبرائی بیٹھی لڑکی کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ لڑکی بہت ڈری ڈری سی تھی، خوفزدہ سی۔ امی نے اس سے محبت سے پوچھا، بیٹا کیا تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ امی کے پوچھنے پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے پھر پوچھا، کسی نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی نا؟ تو وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔
امی نے اسے کمفرٹ کرتے ہوئے اس سے الگ الگ طریقے سے پوچھنے کی کوشش کی، پر وہ ہر بار انکار کر گئی اور یہی بولی کہ اس کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ تھک ہار کر امی باہر آ گئی۔ شادی کے بعد جب ہم علاج کے لیے جاوید کو اس ڈاکٹرنی کے پاس لے جانے لگے تو اس لڑکی نے منع کر دیا اور بولی کہ جاوید کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر نے لی ہے اور وہ بہت پوشیدہ علاج کرتے ہیں، اس سے آپ لوگوں میں سے کوئی اب جاوید کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہم بہت حیران ہوئے۔ ہم نے کہا جو بھی ہو ہم ساتھ تو ضرور جائیں گے نا۔ تو وہ لڑکی بولی اگر آپ لوگ ساتھ جائیں گی نا وہ علاج نہیں کریں گی، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ جب اماں نے بھی جاوید کی بیوی اور اس نرس کی حمایت کی اور اسے جانے دیا، وہ جاوید کو لے کر ڈاکٹرنی کے پاس چلی گئی۔ ہم گھر میں جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہلنے لگے۔ کافی گھنٹے گزر گئے پر جاوید کو لے کر وہ واپس نہ لوٹی تو ہم پریشان ہو گئے۔ اس لڑکی کے پاس تو فون بھی نہیں تھا جو ہم اس سے رابطہ کرتے۔ ہم نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا جاوید اور اس کی بیوی یعنی وہ نرس واپس آ رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہماری جان نکل گئی کہ جاوید کی حالت پہلے سے بھی خراب ہے۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ اب اس سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ ہم نے رونا شروع کر دیا اور غصے سے اس کی بیوی سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولی ان کے خون کے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں اور کچھ ہڈیوں کے ٹیسٹ، اسی کی وجہ سے ایسے ہو رہے ہیں، جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہتی وہ جاوید کو لے گئی اور ہم پریشان رہ گئے۔ میں نے نوٹ کیا جب وہ جاوید کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی تو وہ خالی ہاتھ تھی، جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پرس تھا، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر وقت گزرنے لگا اور ایسا روز ہونے لگا۔ وہ جاوید کو اپنے ساتھ لے کر جاتی اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ساتھ جانے کے لیے کہتا تو صاف انکار کر دیتی۔ ایک اور بات جو ہم نے بہت محسوس کی وہ یہ تھی کہ جاتے وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، لیکن واپس آتے وقت یا تو اس کے ہاتھ میں پرس ہوتا یا تھیلی۔ مجھے اب یہ بات چبھنے لگی تھی۔ ایسا کرتے کرتے 2 مہینے ہو چکے تھے اور وہ روز اپنے ساتھ جاوید کو اکیلے لے کر جاتی، لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھتے ہم سب حیران رہ گئے۔ جاوید کی حالت میں سدھار آ رہا تھا، اس کی صحت بن رہی تھی، اس کے چہرے پر جو اس کی ہڈیاں ہوتی تھیں وہ اب چھپ رہی تھیں، وہ کھانے پینے بھی زیادہ لگا تھا، اس کے چلنے میں بھی فرق آیا تھا، اب وہ چلتے چلتے لڑکھڑاتا نہیں تھا، بہت بہتر ہو چکا تھا وہ۔ ہم سب جو عجیب عجیب خدشات میں گھرے تھے اب اس نرس پر یقین کرنے لگے تھے۔ وقت اچھا گزرنے لگا، جاوید بھی ہنسنے بولنے لگا تھا۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت خوش رہنے لگا ہے، ورنہ تو وہ پہلے بات کرتا تھا، نہ ہنستا تھا نہ مسکراتا تھا، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اچھا ہو گیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس پر واضح بدلاؤ آیا تھا اور اس کا کریڈٹ یقیناً اس کی بیوی کو جاتا۔ سب کچھ صحیح گزر رہا تھا، ہم سب مطمئن ہو گئے کیونکہ جاوید صحت پکڑ رہا تھا، لیکن پھر ایک دن جب اچانک وہ ہاسپٹل سے آیا تو بہت تھکا تھکا سا تھا، وجہ پوچھنے پر کچھ نہ بولا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا اور اس کی صحت ایک بار پھر بری طرح سے گرنے لگی۔ آج پھر میری بھابھی اسے ہاسپٹل لے کر آئی تو وہ واپسی میں کمزور لگ رہا تھا۔ میں اپنی بھابھی سے پوچھنے کہ کیا ہوا ہے، یہ واپس ویسا ہی کیوں ہو رہا ہے، اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا میرا بھائی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ بھابھی باتھ روم میں تھی اور بیڈ پر اس کا سامان پڑا تھا جس میں ایک سیاہ تھیلی بھی تھی جو وہ آج ہاسپٹل سے واپسی پر اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں ہمیشہ سے سمجھتی آئی تھی کہ شاید اس میں میرے بھائی کی دوا ہوگی، یہی سمجھتے میں نے آج وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس تھیلی میں کوئی دوائی نہیں بلکہ بہت سارے پیسے تھے۔ میں فوراً وہ تھیلی واپس پیک کر کے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے بات پہلے کیوں نہ سوچی تھی، کیونکہ وہ تو ایک معمولی سی نرس تھی، اس کے باوجود وہ آئے روز نئے کپڑے پہنتی تھی، روز نیا جوتا، باہر سے کھانا منگوانا اور کھانا۔ ہم تو اسے پیسے دیتے ہی نہیں تھے، نہ ہی میرا بھائی کوئی نوکری کرتا تھا، نہ وہ خود۔ پھر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ میں اسی الجھن میں تھی جب میری بہن نے میری بھابھی سے جاوید کی طبیعت پوچھی اور کہا یہ واپس کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ بولی کہ علاج چل رہا ہے، جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جبکہ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بھابھی کوئی غلط کام کر رہی ہے جس کا اثر میرے بھائی پر پڑ رہا ہے، پر میں منہ سے کچھ نہ بولی بلکہ فیصلہ کیا کہ کل میں رنگے ہاتھوں اپنی بھابھی کو پکڑوں گی۔ اگلے دن جب وہ اسے ہاسپٹل لے کر نکلی تو میں بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے نکلی اور چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ نرس میرے بھائی کو ہاسپٹل نہیں بلکہ کچی آبادی میں لے کر جا رہی ہے۔ میں نے چھپ کر پیچھا کیا اس کا تو دیکھا کہ وہ اسے تھوڑی سنسان جگہ ایک کچے کمرے میں لے کر گئی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہاں کون سا علاج کروانے وہ لے کر آتی ہے۔ میرے بھائی کو میرا دل بری طرح خوفزدہ تھا کہ نہ جانے اندر وہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھے ہی انتظار کرنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں کمرے کا دروازہ کھول دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں میرا بھائی ہراساں نہ ہو جائے۔ پورے 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد وہ نرس اور میرا بھائی باہر نکلا۔ میری بھابھی نے جاوید کو گاڑی میں بٹھایا
اور اس سے کچھ کہتی واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس بار میں بھی اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا تو مجھے پیچھے کی دیوار پر کھڑکی نظر آئی۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر اندر دیکھا تو یہ دیکھ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر نرس میرے بھائی کی۔ میرا نام ہیرا ہے، میری 3 بہنیں ہیں، ایک کا نام رابعہ، دوسری کا نام فاطمہ۔ ہم بہنوں میں بہت محبت تھی، لیکن ہمیں بھائی کی بہت چاہ تھی۔ میرے ابو کا انتقال تو 11 برس پہلے ہو چکا ہے، اور امی حیات ہیں، ان کا نام فردوس ہے۔ میرے امی ابو کی شادی پسند کی تھی۔ امی ابو کی خالہ زاد تھی، اور ان دونوں کی محبت کے چرچے خاندان میں عام تھے۔ شادی کے پہلے ہی سال میں پیدا ہو گئی۔ مجھ سے 1.5 سال چھوٹی میری دوسری بہن، اور پھر سب سے چھوٹی فاطمہ۔ میں جب 7 سال کی ہوئی تو ابا کی نوکری اور بھی مشکل ہو گئی۔ ایک دن چھوڑ کر وہ ایک دن گھر آتے، پر ہماری ساری خواہشات پوری کرتے۔ امی کا بھی بہت خیال رکھتے، لیکن ہماری صرف ایک بڑی خواہش ادھوری تھی کہ ہمیں بھائی کی بہت چاہت تھی، لیکن ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ جب اسی دوران ابو اپنے ساتھ ایک 2 سال کا بچہ لے آئے۔ امی اس بچے کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ ابو سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو ابو بولے، اور جو انہوں نے بتایا وہ سنتے امی نے بہت ہنگامہ کیا۔ امی بہت روئیں، چیخیں، چلائیں، یہاں تک کہ ابو سے طلاق بھی لینے پر آ گئیں، کیونکہ وہ بیٹا ابو کا ہی تھا۔ 2 سال پہلے ہی ابو نے دوسری شادی کر لی تھی۔ امی کو روتے دیکھ کر ابو نے بتایا تھا کہ ابو نے محبت کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ ابو نے تو مجبوری میں شادی کی، کیونکہ ابو کے کام کی جگہ پر جو ملازم تھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اس کی 19 سالہ بیٹی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے ابو کو مجبوراً اس سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن پچھلے دنوں ہی وہ بیماری سے فوت ہو گئی۔ ابو نے کئی دنوں تک امی سے معافی مانگی۔ امی بھی ابو سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ابو کو معاف کر دیا، لیکن اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب امی کو سمجھانے لگے، پر امی مان ہی نہیں رہی تھی، جبکہ ہماری جو بھائی کی تمنا تھی اسے ایک بار پھر ٹوٹتے دیکھ کر ہمیں بہت رونا آنے لگا۔ پھر ہم نے ہی امی سے روتے ہوئے سفارش کی تھی کہ ہمیں بھائی چاہیے۔ ہماری سفارش پر اور سب کے سمجھانے پر امی مان گئی اور ہمارے بھائی کو قبول کر لیا۔ وہ بچپن میں جب آیا تھا تو بہت کمزور تھا۔ ابا نے بتایا کہ وہ 7ویں مہینے میں ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے بیمار رہتا ہے۔ ہم اس کا بہت خیال رکھتے۔ ہم ساری بہنوں کا وہ بہت لاڈلا تھا۔ ہمارے دل و دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں کہ وہ ہمارا سگا بھائی نہیں، جبکہ ہماری بے انتہا محبت دیکھتے اماں نے بھی اس کو برا بھلا کہنا بند کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ اسے پیار نہیں کرتی تھیں تو ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ سال گزرے، میں 15 سال کی تھی۔ میرے ابو بہت بیمار تھے، انہیں بہت تیز بخار ہو رہا تھا، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو کا انتقال ہوا تو اماں یکسر بدل گئیں۔ ابا کی بے وفائی نے دل میں ایسی کیل پیوست کی تھی کہ اماں کا زخم ہمارے بھائی کو دیکھتے ہی ہرا ہو جاتا، لیکن وہ ہمارے سامنے کچھ بھی بولنے سے گریز کرتی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہونے لگا۔ ہم اسے پھل فروٹ کھلاتے، ڈاکٹر سے دوائیاں بھی لیتے، پر اس کی صحت میں کوئی فرق نہ آتا۔ پھر بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ حد نہیں۔ اماں ہمیں اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے سے منع کرتی۔ جب ہم اسے ہاسپٹل لے کر جاتے تو چیختی کہ کیوں اس کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ 1 سال بعد میری شادی تھی، اور مجھے ابھی صرف اپنے بھائی کی فکر تھی۔ جب ہم اسے دوسری ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے علاج کے لیے اپنی نرس سے شادی کرنے کی شرط رکھ دی، اور پھر جب بھائی کی مکمل ذمہ داری اس نے اٹھا لی تو اماں بڑی خوش ہوئیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی، جبکہ ہم یہ سوچتے مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارا بھائی صحت یاب ہو رہا ہے۔ لیکن پھر آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، وہ سنتے میرے اعصاب جھٹک گئے، کیونکہ میں گھر آ گئی۔ میرا وجود جلتے کوئلوں پر لوٹ رہا تھا، دل کر رہا تھا اس نرس کی جان ہی لے لوں۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گئی تو دیکھا میری بھابھی بھائی کو دوا پلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر نیچے پھینک دی، وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، اور میری بھابھی بھی مزاحمت کرنے لگی۔ جب میری امی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے تو میں نے بتایا یہ میرے بھائی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ آج میں ساری حقیقت سن کے آئی ہوں کہ وہ کیسے میرے بھائی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ سب اسے غصے سے گھورنے لگے۔ جب امی اسے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس نے امی کو چپ کروا دیا، اور جب بولی تو پھر سب کی بولتی بند کر گئی۔ وہ چلاتی ہوئی بولی، مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھو، کیونکہ تمہارے بھائی کی بیماری کی وجہ تمہاری ماں ہے۔ سب نے بے یقینی سے امی کو دیکھا، جبکہ میرا بھائی رونے لگا تھا۔ امی چھٹلانے لگی۔ جب میری بھابھی نے سب بتانا شروع کیا، میں نے اس دن اس کمرے میں اپنی بھابھی کو اپنے بھائی کی ڈاکٹر سے پیسے لیتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹرنی کے گلے لگی تو ڈاکٹرنی نے اس سے کہا، بس 1 مہینہ اور اس کے ساتھ، بعد میں ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔
پھر تم اسے طلاق لے لینا۔ یہ بات سنتے میں چونک گئی۔ اس کے بعد یہ حقیقت مجھ پر کھلی کہ وہ ڈاکٹر نہیں، اس نرس کی ماں ہے، اور میرے بھائی سے شادی کے پیچھے ان کا بہت بڑا مقصد تھا۔ پر کیا؟ لیکن اب جو وہ بتا رہی تھی وہ روح لرزانے والی حقیقت تھی کہ میرے بھائی کا جنم 7ویں ماہ میں ہوا تھا، اس لیے وہ ویسے ہی کمزور تھا، لیکن میرے بھائی کی حالت میں ایک بڑی وجہ بچوں کی ذہنی نشو و نما میں ضروری تھی، جبکہ آپ کی امی بچپن سے انہیں ٹارچر کرتی تھیں، یہ بول کر کہ وہ ناجائز اولاد ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم سب امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگے، جب امی شرمندگی سے سر جھکا گئیں۔ جب بھابھی دوبارہ بولی کہ تمہارے بھائی کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا ہے، وہ ذہنی طور پر اتنا مریض ہو گیا کہ اس کے جسم میں خون بنانا بند کر دیا۔ یہ جتنا بھی کھائے پیے، دوائی لے، علاج کرے، لیکن اس کا ذہن بیمار تھا۔ مجھ سے جب اس کی شادی ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ میں اس کی دوست بنی، اور پھر میں نے اس کے دل کے راز جانے، ایوں اس کا علاج پراپر شروع ہوا۔ اسے زمینی مٹی اور ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو نیچر کے قریب ہو، اسی لیے ہم اس کا علاج کچے مکان میں کر رہے تھے۔ جاوید بہت بہتر بھی ہو رہے تھے، لیکن آپ کی امی نے ان کو پھر سے خوش دیکھ کر تانے مارنے شروع کیے، ان کی نفسیات سے کھیلا، اس سے یہ واپس بیمار ہو گئے۔ لہٰذا جب تک آپ کی امی نہیں ٹھیک ہوتی، آپ کا بھائی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ کر چپ ہوئی تو ہم سکتے میں آ گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا، اور وہ جو تمہاری ماں بول رہی تھی وہ سب کیا تھا؟ تو وہ نمدیدہ ہوتے ہوئے سر چھکا گئی اور بولی، میری امی کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، میں جوان ہو گئی پر ان کا بیٹا نہیں ہوا، تو وہ ایک پیر کے پاس گئی، تو انہوں نے امی سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے کل علاج کے لیے آنے والے شخص سے کر دینا، 4 مہینے تک اگر تمہاری بیٹی وہاں رہ جاتی ہے تو تمہارا بیٹا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد پہلے مریض آپ کے بھائی تھے۔ امی کو بھی آپ کے بھائی کے صحیح ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ کے بھائی سے بات چیت کی، ان سے دوستی ہو گئی، تو وہ میرے سامنے اپنا آپ کھولنے لگے، تو میں نے اپنی امی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جاوید کا علاج کریں ورنہ میں طلاق لے لوں گی۔ تب امی نے سب جان کر ان کا پراپر علاج کیا۔ اب جاوید 1 ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی امی نے سب برباد نہ کیا ہوتا تو۔ میری بھابھی کی بات سن کر میرے بھائی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ جب میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، کیا تم 1 سال کے بعد انہیں چھوڑ جاؤ گی؟ تو وہ رونے لگی اور میرے بھائی سے معافی مانگی اور بولی، میں نے شادی طلاق لینے کی نیت سے ہی کی تھی، پر میں اب طلاق نہیں لینا چاہتی جاوید، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس بات کو اب سال ہو چکا ہے، میرے بھائی بھابھی ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں۔ میرا بھائی مستقل علاج سے بہت صحت مند ہو چکا ہے۔ میری امی اس دن کے بعد بہت شرمندہ ہوئی تھی، اور پھر میرے بھائی نے انہیں معاف کر دیا۔ میری بھی پچھلے ماہ شادی ہو گئی، اور میری بھابھی بھی اب 1 ماہ کی حاملہ ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پرہیز کریں جو ان کی ذہنی نشو و نما کو بری طرح متاثر کرے، پھر چاہے آپ کو اس بچے سے نفرت ہی کیوں نہ ہو، ورنہ بچوں کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔